ہر انسان تلاش کرنے والا اپنی تلاش کا مطلب نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں، کچھ محبت، کچھ سچ تو کچھ بنا سمجھے صرف چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روح کا سفر اس دن شروع ہوتا ہے جب انسان صرف دیکھنا نہیں سمجھنا بھی شروع کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This side advocate and Raiman Sheikh Siddiqui and welcome to the Bridge of Pearls Officials۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم دین، روحانیت، انر ہیلنگز، سائیکالوجی اور سیلف اویئرنیس، سول اویکننگ کے بارے میں ایکسپلور کرتے ہیں۔ اور اکثر انسان کی زندگی میں جو چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، ہماری سیریز میں ہم ہڈن ڈکے میں ایسی فیکٹ پر بات کرتے ہیں۔ تو جو ہماری سیریز ہے دا ہڈن ڈکے، اس میں ہم ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے، ایسے ٹاپک ڈسکس کریں گے جو سرفیس لیول پر کچھ اور دکھائی دیتی ہیں، اور انہیں ڈیپسٹ کور پر دیکھا جائے تو ان میں بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ہم ہر ٹاپک کو اس کی گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ زندگی اکثر ایک امپورٹنٹ مرحلے سے گزرتی ہے، اور اس مرحلے میں رہنمائی کی مزید ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم سمجھیں گے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، شریعت کے پرسپیکٹو سے، ہیومن سائیکالوجی کے اینگل سے، اسپریچولیٹی کے اثرات کے ساتھ، اور ہم سمجھیں گے کہ ایک گناہ کے ہڈن فلاز انسان کے قلب اور روح اور اعمال اور اس کی پوری زندگی کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں دا ہڈن ڈکے ہماری سیریز میں ایپیسوڈ نمبر 4 کے بارے میں۔ ایپیسوڈ 4 ہے جھوٹ کے بارے میں، یعنی کہ فالس ہوڈ اور لائنگ۔ سو دیٹ آج کے وقت میں ہر جھوٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ جھوٹ لفظوں میں بولے جاتے ہیں اور کچھ جھوٹ انسان اپنے کردار سے جینے لگتا ہے۔ کبھی کبھی جھوٹ صرف ایک غلط اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسی دیوار بن جاتا ہے جو انسان کو سچ سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک سوال سے بہت ہم بات اگر شروع کریں تو اگر انسان سے اس کا سچ چھین لیا جائے تو اس کے پاس کیا بچے گا؟ اس کا نام، اس کی شہرت، اس کا چہرہ، یا بس بنا ہوا ایک پرسونا؟ سو دیٹ کچھ سچ یہ ہیں کہ صرف بولنے کی چیز نہیں ہے، سچ انسان کے وجود کی بنیادی حصہ ہے، اور اسی لیے جھوٹ صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ ایک شخصیت کے اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ جھوٹ کو اتنی اہمیت سے سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکے جو اسے الگ الگ جگہ پر ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ جو سمجھ ہمیں عطا کرے اسے نیت سے انسانیت کے کام میں لایا جائے۔ اگر ایک دل بھی اس سیریز سے جاگ گیا تو اس سیریز قابل شکر ہوگی۔ اس سیریز کی جو کوشش ہے، ہم آج صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ جھوٹ ایک گناہ ہے، ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ہیلنگ اور حدیث کیا وارننگ دے رہی ہے، شریعت کیا حکم دے رہی ہے، سائیکولوجیکل اسے کس ہیبٹ کی طرح سمجھاتی ہے، اور یہ روح اور ایمان کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال لیتے ہیں ہم، جھوٹ کیا ہے؟ تو سادہ الفاظ میں اگر دیکھیں اور سمجھیں تو سچ کے خلاف بات کرنا جھوٹ ہے، لیکن یہاں رکنا نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بہت فارمز میں آتا ہے۔ صرف زبان سے بولا گیا جھوٹ صرف جھوٹ نہیں ہوتا۔ جھوٹ ہو سکتا ہے کہ غلط کلیم کرنا، ہاف ٹروتھ بولنا، مینیپولیٹ کرنا، فالس پرومس کر دینا، فالس امیج کریٹ کرنا، اور ہڈن ڈسیپشنز، یعنی کہ کبھی انسان جھوٹ بولتا نہیں مگر جھوٹ کریٹ کر لیتا ہے، اور یہ اور بھی سبٹل ہوتا ہے، کیونکہ اب ہم بات کریں گے انسان جھوٹ بولتا کیوں ہے۔
سو دیٹ آنسر کے طور پر یا ڈیٹیل کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ کوئی گناہ بنا انٹرنل سبب کے ریپیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جو کوئی گناہ کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کا یا تو سرفیس یا انسائڈ لیول کا ایک ریزن ضرور ہوگا۔ سو نمبر پوائنٹ ایک یہ ہے کہ فیئر، سچ بولنے کا ڈر جو ہے وہ پنشمنٹ کا ڈر ہوتا ہے، ریجیکٹ ہونے کے ڈر ہوتا ہے، امیج توڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ کوئی لوگ برائی سے زیادہ اس کے ایکسپوز کرنے سے ڈرتے ہیں اور پھر جھوٹ کو شیلڈ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ایسا کئی بار لگتا ہے کسی کو کہ اگر وہ سچ بول دے گا تو پھر وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا یا اسے پنشمنٹ ملے گی، تو اس لیے وہ کوئی جھوٹ بنا دیتا ہے تو اس سے پنشمنٹ سے بچ جائے۔ ناؤ دیٹ پوائنٹ نمبر سیکنڈ، ایگو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کبھی جھوٹ سیلف امیج پروٹیکٹ کرتا ہے۔ انسان پرفیکٹ دکھنا چاہتا ہے، سپیریئر دکھنا چاہتا ہے، ویکنس چھپانا چاہتا ہے، اور پھر ایگو کے سچ کو ایڈٹ کرنا وہ یہاں پر آ کر شروع کرتا ہے۔ ناؤ دیٹ پوائنٹ نمبر 3، گریڈ، فائدہ حاصل کرنا، بینیفٹ لینا، پاور لینا، مینیپولیٹ کرنا، اور جھوٹ کئی بار پروفٹ کا جو ہے ٹول بن جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کی بات کریں گے، ہیبٹ، یہ سب سے ڈینجرس ہے، کیونکہ جب جھوٹ اوکیزنل نہیں رہتا، نارمل بن جاتا ہے، تو انسان بنا ضرورت کے بھی ایگزیجریٹ کرنے لگتا ہے اور پھر اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا فیبریکیٹڈ ورژن میں ہے۔ لیکن اب سوال آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جھوٹ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک اخلاقی ویکنس ہے یا ایمان کو ہلا دینے والا گناہ؟ اور اسے ہم اب دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث اس پر کتنی سخت وارننگ دیتی ہیں۔ سو دیٹ اب ہم بات کریں گے قرآن، حدیث، شریعت اور پنشمنٹ کے حوالے سے۔ سو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اخلاقی کمزوری ہے یا واقعی ایسا گناہ جو انسان کو ایمان کی بنیاد کو ہلا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ جھوٹ کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس چھوٹا سا جھوٹ تھا، سچویشن سنبھالنے کے لیے بولا تھا، کسی کو نقصان تھوڑی پہنچایا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیں گے کہ ایک گناہ کا نقصان ترنت نظر نہیں آتا، یعنی کہ اس کا فوری طور پر نتیجہ کئی بار نہیں سامنے آتا۔ کچھ گناہ اندر سے بنیاد کو کھوکھلا کرتے ہیں، اور اندر انہی گناہوں میں سے ایک ہے جھوٹ۔ کیوں؟ اب ہم بات کریں گے کیونکہ جھوٹ کا تعلق صرف لفظوں سے نہیں ہے، حقیقت کو ڈسٹارٹڈ کرنا ہے۔ جب انسان بار بار سچ کو توڑتا مروڑتا ہے تو دھیرے دھیرے سے اس کا اپنا ایک شعور بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ قرآن جو ہے جھوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اب ہم یہ بات کریں گے۔ ناؤ دیٹ کہ سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بہت سخت الفاظوں میں بیان کیا ہے۔ یہاں تک ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا جھوٹ اتنا سنگین ہے؟ تو جواب ہے کہ جھوٹ کا ہر درجہ ایک جیسا نہیں ہے، لیکن جھوٹ کی بنیاد ایک ہی ہے۔ جیسے کہ سچ میں انحراف کی اگر دیکھیں گے تو اور اللہ جو ہے حق ہے، اور بندہ جھوٹ کو عادت بنا لیتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے حق سے دور ہونے لگتا ہے۔ یعنی کہ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچ والوں کے ساتھ رہو۔ یہ صرف جو ہے کمپینین شپ کی بات نہیں ہے، یہ آئیڈینٹی کی بھی بات ہے۔ اب سوال ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہو؟ جو ہے صدیقوں میں شامل ہونا چاہتے ہو یا دھوکے اور نقلیت والوں میں؟ ایک اور گہری بات یہ ہے کہ قرآن منافقوں کی پہچان بیان کرتا ہے اور ان کی صفات میں جھوٹ پرومیننٹ ہے۔ یعنی کہ یہاں رک کر سوچیے گا ایک بار مرتبہ کہ اگر ایک عادت ریپیٹڈلی نفاق سے ٹریٹ سے ملنے لگے، مطلب اس کے ٹریٹ سے ملنے لگے، تو کیا یہ خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو اب ہم بات کریں گے آگے کہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے اس کے بارے میں۔ تو اب حدیث کی طرف اگر ہم آئیں گے تو رسول اللہ نے جھوٹ کے بارے میں بہت کلیئر وارننگ دی ہے، اور یہاں پر ایک بہت گہرا پرنسپل دیا ہے کہ آپ نے سمجھایا کہ انسان جب سچ بولتا رہتا ہے تو وہ صدیقوں میں یعنی کہ صدیقین کی طرف بڑھتا ہے، اور صدیقین انسان کو نیک راستوں تک لے کر چلتا ہے۔ لیکن جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ فجور کی طرف بڑھتا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک جھوٹ صرف ایک
इंसिडेंट नहीं, वो एक डायरेक्शन सेट कर रहा है, जो एक ट्राजेक्टरी या हैबिट या करैक्टर, और फिर एक स्टेज आती है जब इंसान अल्लाह के नज़दीक झूठों में लिख दिया जाता है। सोचिए कि ये कितना खौफनाक है कि सिर्फ लोगों के सामने लायर कहना और बात है, लेकिन अल्लाह के रिकॉर्ड में झूठा बन रहे हो, और ये रूह को हिला देने वाली एक बात है। तो अब हम आगे देखेंगे कि शरीयत क्या हुक्म दे रही है इसके बारे में। तो अब सवाल है कि शरीयत झूठ को कैसे देख रही है। जवाब बिल्कुल सीधा आएगा कि झूठ हराम है, लेकिन यहाँ भी जो है न्यूसेंस समझना ज़रूरी है कि हर झूठ का वेट एक जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल, अल्लाह और दीन के नाम पर झूठ बोल देना, झूठी गवाही देना, या किसी मजलूम के ख़िलाफ़ झूठ बोलना, या फ्रॉड या धोखा दे देना, या फॉल्स टेस्टिमनी क्रिएट करना, इनका जुर्म से ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। जिस तरह का जुर्म उसी तरह की सज़ा, क्योंकि यहाँ इंसान झूठ नहीं हुकूक भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। और तरीके के झूठ, तरह तरीके के जो है इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। तो झूठ इंसाफ का दुश्मन है। जहाँ झूठ नॉर्मलाइज हो जाए वहाँ जस्टिस कमज़ोर होने शुरू हो जाती है। और अल्लाह मतलब असल बात भी ये है कि जो अल्लाह ने फरमाई भी है कि जो एक फैमिली, एक सोसाइटी, एक कोर्ट या हर जगह जब देखा जाने लगे झूठ, तो डेफिनेटली इसका असर एक जो है इम्पैक्ट बढ़ जाएगा पूरी सोसाइटी पर। अब झूठ कितना संगीन गुनाह है, हम इस पर बात करेंगे। नाउ दैट कि अब एक और सवाल है कि आखिर झूठ को इतनी सख्ती से क्यों रोका गया। क्योंकि झूठ अकेला नहीं आता, झूठ अक्सर अपने साथ गुनाहों को लाता है। एक झूठ बनाने के लिए दूसरे झूठ, फिर तीसरा, फिर कवर अप करने के लिए फिर मैनिपुलेशन, फिर ब्लेमिंग, शिफ्टिंग, फिर धीरे धीरे इंसान सच से दूर और फॉल्स आइडेंटिटी के पास चला जाता है, और यहीं से हिडन डिकेज शुरू होती है, और इंसान को लगता है कि वो बच रहा है, असल में वो जो है टूट रहा है। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि जब एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, फिर वो मुसलसल इसका आदी हो जाता है, और फिर वो उसको अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में लगता है कि वो बच रहा है इसके ज़रिए, और बेहतरीन तरीके से वो उसको बचा रहा है। मगर अगर देखा जाए तो रूहानी तौर पर या अंदरूनी तौर पर वो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। अब इसकी पनिशमेंट की बात करेंगे कि अब बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है कि झूठ की सज़ा बताई क्या गई है। दुनियावी पनिशमेंट की अगर हम देखेंगे, बात करेंगे, सबसे पहला नुकसान दुनिया में ट्रस्ट उसका ख़त्म हो जाता है। एक मर्तबा लोगों को अगर यकीन उठ गया, यानी कि एक मर्तबा लोगों को पता चल गया कि यह शख्स झूठा है और झूठ बोलता है और झूठ पर मबनी बातें फैलाता है या बातें करता है, तो लोग उस पर यकीन करना बंद कर देते हैं। उसकी रेपुटेशन कोलैप्स होती है, रिपीट और रिस्पेक्ट कोलैप्स होती है, क्रेडिबिलिटी कोलैप्स होती है, और ट्रस्ट रीबिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पॉइंट नंबर 2, सोशल पनिशमेंट इसकी ये है, झूठ रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। जिस तरह से अगर वो जो है किसी रिलेशनशिप में इस तरह झूठ बोलता है और वो पकड़ा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि रिलेशनशिप कोलैप्स होती हैं, यानी कि बिजनेस, दोस्ती, फैमिली बॉन्ड, हस्बैंड वाइफ या कोई और अदर रिलेशनशिप, तो जो उसकी बुनियाद है वो हिल जाती है। अब पॉइंट नंबर 3, आखिरत की बात करेंगे। आखिरत में क्या पनिशमेंट का प्रोसीजर है। सबसे पहले उसका एक बड़ा हिसाब होगा, अल्लाह के सामने जवाबदेही होगी, और हर लफ्ज़ रिकॉर्डेड है, तो हर जो है डिसेप्शन नोन है। इंसान दुनिया को कंफ्यूज कर सकता है मगर अल्लाह को नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4, स्पिरिचुअल पनिशमेंट क्या है। सबसे हिडन पनिशमेंट है कल्ब का धीरे धीरे से डार्क हो जाना, और नूर कल्ब के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और सच सुनकर रेजिस्टेंस फील होगा, यानी कि सच उसे कड़वा लगना शुरू होगा, और जो झूठी बातें हैं उससे वो अट्रैक्ट और इम्प्रेस होगा। और एक स्टेज ये आएगी कि जहाँ इंसान ख़ुद को भी धोखा देना शुरू कर देगा। यहाँ बहुत डेंजरस मकाम ये है, क्योंकि जब इंसान ख़ुद को डिसीव करने लगेगा तो तौबा भी मुश्किल जो है उसे होने लगेगी, मतलब उसे दुआ की तौफीक मिलना बंद हो जाएगी। वो ना तो दुआ की तरफ जाना शुरू करेगा और ना ही वो तौबा की तरफ सोचेगा कि भाई मैं तौबा ही कर लूँ। उसे तौफीक ही नहीं मिलेगी या उसके मन में ख़याल ही नहीं आएगा। अब एक बहुत गहरा सवाल है कि झूठ इंसान की साइकोलॉजिकल रूट और ईमान और फैमिली सिस्टम को एंजाइटी या कैसे इफ़ेक्ट करता है।
اور اگر یہ عادت ہم میں ہے تو اس کو ہیلنگ کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم بات کریں گے اس لیے کہ سائیکالوجیکل اسپریچول ڈیمیج اور سولیوشن اور کنکلوژن کے بارے میں. ناؤ دیٹ کہ اب ہم اس حصے پر آ رہے ہیں جو اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اور شاید یہی سب سے ڈینجرس حصہ بھی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ ایک گناہ ہے یا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو اندر سے کیا کرتا ہے اس کے ساتھ میں. اس کی سائیکالوجی پر، اس کی روح پر، اس کے ایمان پر اور اس کی فیملی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. کیونکہ ہر گناہ کو ایک ظاہری نقصان ہوتا ہے اور ایک باطنی. ظاہری نقصان لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن باطنی نقصان اکثر محسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یا تو کوئی اتنا اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا بزرگ ہو یا اس کی روحانیت اتنی ہو، تب وہ سمجھ پائے گا کہ ہاں اس انسان کو جو جھوٹ بولنے سے یہ اتنے خسارے میں پہنچا ہوا ہے. ناؤ دیٹ، اور وہی ہڈن ڈکے ہے. اب سائیکالوجیکل جھوٹ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے سائیکالوجی کے اکارڈنگ اگر دیکھیں گے تو اس کے جو ہے انر فریگمنٹیشن میں ہم دیکھیں گے تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر دو ریالٹی بننا لگتی ہیں. ایک وہ جو اصل میں ہے، اور دوسری وہ جو دنیا کو دکھا رہا ہے. یعنی کہ اس نے چھپا بھی رکھا ہے کچھ اور کافی حصہ، اور یہ یہاں سے جو ہے انٹرنل کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. انسان کو ہر وقت یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس سے کیا بولنا ہے اور کس سے کیا چھپانا ہے اور کس سے کیا مینیپولیٹ کرنا ہے، کیونکہ اس نے ہر انسان کے آگے اپنی ایک الگ الگ آئیڈینٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور الگ الگ مینیپولیشن اسکرپٹ اس کو دی ہوئی ہوتی ہے. دھیرے دھیرے برین سروائیول موڈ میں چلنے لگتا ہے اور اسٹریس بڑھتا ہے، انزائٹی بڑھتی ہے، ہائپر ویجیلنس آتی ہے. کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ مینٹیننس مانگتا ہے، اس کو لگاتار جو ہے مینٹیننس دینا پڑتا ہے، اور سچ کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، جھوٹ کو پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ سچ بولتے ہیں تب آپ یہ فکر نہیں کرتے میں نے کس سے کیا بات کہی تھی، کس سے کیا کمٹمنٹ کیا تھا. آپ اپنے فلو میں بہتے ہیں اور آپ اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میں نے کس سے کیا بات کی تھی اور مجھ سے کہیں ایسا تو نہیں میں نے کوئی کمٹمنٹ کیا اور وہ پورا نہیں ہوا. تو اس میں اتنا زیادہ خوف کے معاملات نہیں سامنے آتے. سیلف ٹرسٹ کا ٹوٹنا، اب ہم یہ بات کریں گے تو یہاں پر بہت سبٹل ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں جو انسان بار بار جھوٹ بول رہا ہے ایک وقت کے بعد وہ خود پر بھی یقین کھونا شروع کر دے گا. اس کی جو انسٹیٹیوشن پاور ہے وہ ویک ہو جائے گی، ڈیسیجن میکنگ ڈسٹرب ہو جائے گی، اس کا جو وہ اپنی ہی نیت پر ایک وقت آنے کے بعد شک کرنے لگے گا. اور یہ سب سے خوفناک بات ہے کہ کبھی کبھی وہ خود سے بھی سچ بولنا بند کر دے گا. اب اس کا روحانی پرسپیکٹیو دیکھیں گے اور روحانیت پر کیا اثر پڑتا ہے. اب روح کی بات کریں گے تو روح جو ہے وہ فطرتاً حق کو چاہتی ہے. مطلب روح کی فطرت ہے کہ وہ حق چاہتی ہے، مگر اللہ جو ہے وہ حق اللہ ہے. اور جب جھوٹ سامنے آ جائے یا جھوٹ کے بارے میں کوئی معاملہ ہو، تب کیا ہے کہ حق کے اپوزٹ ڈائریکشن میں موومنٹ ہونا شروع ہوتی ہے. اب سمجھیے کہ ہر جھوٹ قلب پر ایک داغ چھوڑ دیتا ہے. یعنی کہ جتنے جھوٹ بولے ہوئے اتنے داغ پڑتے جائیں گے، ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، اور پھر تیسرا، اور پھر قلب سچ کی روشنی جو ریسیو کرنا کم کر دیتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا اور حق سن کر ریزسٹنس ہوتا ہے، توبہ ڈیلے ہو جاتی ہے، ضمیر کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، روحانیت پوری طرح سے مانند ہو جاتی ہے اور روحانیت کا اثر دکھنا بند ہو جاتا ہے، اور روحانیت یعنی کہ اس کی پرسنالٹی میں امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر اٹریکشن، اس کا اورا ویک ہو جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ روح سخت ہو جاتی ہے، اور کیا نام بالکل قلب بھی سخت ہو جاتا ہے، اور اسی لیے روح جو ہے بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اب بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا جھوٹ ایمان کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ تو جواب بالکل ہاں ہے، اور گہرا کرتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ صدیقین سے مضبوط ہوتا ہے. یعنی کہ جو ہے اگر نفاق جھوٹ سے ہے تو جتنا انسان فالس ہوڈ نارملائز کرے گا اتنا اس کا قلب حق کو ریجیکٹ کرنے کی طرف جا سکتا ہے. یہاں ایک چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہر جھوٹا منافق نہیں، لیکن نفاق کے جو میجر ٹریٹس ہیں ان میں جھوٹ جو ہے شامل ہے. اسی لیے بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں، صدیقین میں یا نفاق
کے پیٹرنز میں. فیملی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں گے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا، میرا پرسنل میٹر تھا، جبکہ نہیں، ایسا نہیں ہے. گناہ جو ہے پرسنل رہتا ہے، مگر اس کی ویوز جو ہیں وہ نکلتی ہے، یعنی کہ وائبریشن اس کا وائی فائی دور تک جاتا ہے، فیملی تک پہنچتا ہے. بچے آبزرو کرتے ہیں، اسپاؤس ٹرسٹ لوز کرتے ہیں، گھر کا ایموشنل انوائرمنٹ بدلتا ہے. اگر گھر میں جھوٹ نارملائز ہو جائے تو وہاں ٹرسٹ ویک ہو جاتا ہے، سسپیشنس بڑھتا ہے، ایموشنل سیفٹی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایموشنلی ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اب سوچئے یہ کتنی سیریس بات ہے. اور ایک آدمی کا جھوٹ اس کا صرف اس کا نہیں رہتا، اس کا پورا سسٹم کو انفیکٹ کر ڈالتا ہے. یہ ایک بالکل بیماری کے جیسے ہے. اب ہم بات کریں گے سولیوشن کیا ہے. تو اب ہم ہیلنگ کی طرف جائیں تو صرف پرابلم کو سمجھنا کافی نہیں ہے، علاج بھی بہت ضروری ہے. تو ریڈیکل آنیسٹی ود سیلف. سب سے پہلے خود سے جھوٹ بولنا بند کیجئے. خود سے پوچھئے کہ میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں. فیئر، ایگو، اپروول یا امیج، یا جب روٹ سمجھ میں آ جائے تب ہیلنگ یہاں سے شروع ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 2 ہے پاز بیفور اسپیکنگ. آپ جب بھی بات کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ رکیے اور ٹھہریے اور سوچیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا جو آپ بولنے جا رہے ہیں یہ مینیپولیٹڈ یا مینیپولیشن سے بھرا ہے. کیا آپ جو ہے سچ بولنے جا رہے ہیں یا پھر آپ جھوٹ بولنے جا رہے ہیں. اور پھر جو ہے آپ سوچئے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، یا آپ کو اپنے ایمان کو کیسا رکھنا ہے. جو آپ بولنے جا رہے ہیں اس سے آپ کے ایمان پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. تو آپ کو اپنا آخرت میں صدیقین کی صف میں کھڑا ہونا ہے یا منافقوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے. تب ظاہر سی بات ہے اب آپ آئیں گے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، توبہ کی طرف. اگر عادت بن چکی ہے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، سنسیئر توبہ کیجئے، استغفار، دعا اور اللہ سے کہیجئے کہ آپ کو صدیقین میں عطا فرمائے اور آپ کے قلب کو روشن کرے، منور کرے، آپ کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ہدایت کا نور بھی اسی کو دیا جاتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے. اب ہم بات کریں گے ٹروتھ اور پریکٹس کی. سچ بولنا جو ہے مسلز کی طرح ہے. اب پریکٹس سے اسٹرانگ ہو جاتا ہے. شروع میں مشکل لگے گا لیکن پھر آسان لگے گا، پھر کریکٹر بن جائے گا. کنکلوژن کی طرف اگر آئیں گے تو آج ایپیسوڈ کا خلاصہ: جھوٹ صرف ایک لفظ نہیں ہے، جھوٹ ایک پیٹرن ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ایک ڈکے ہے. اور ایمان جو ہے سوچتا ہے ایک جھوٹ اس سے بچا لے گا، لیکن ایک مرتبہ وہی جھوٹ اسے اس کے اصل سے دور کرتا جائے گا. یاد رکھیے گا، جھوٹ کا سب سے پہلا بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ پر یقین کرنا چھوڑ دیں گے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کہیں آپ خود کے سچ سے دور نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کو صدیقین میں جو ہے شامل کرے، ہماری زبان کو سچ پر قائم کرے، ہمارے قلب کو نفاق اور فالس ہوڈ سے محفوظ کرے. اور یاد رکھیے کہ نقصان ہمیشہ ظاہر نہیں ہے، نقصان ایسے بھی ہیں جو باطنی طور پر چوٹ کرتے ہیں اور خاموشی سے انسان کے اندر ایسی جگہ بنا لیتے ہیں کہ قلب برباد، نیت برباد، عمل برباد اور ایمان بھی برباد. تو اس طرح اللہ نے اگر بیماری ہے تو بیماری کا شفا کا راستہ بھی اللہ نے دیا ہے، اور اگر روحانی بیماری ہے تو زخم کے لیے ریپیئرنگ اور ہیلنگ کا معاملات بھی رکھا ہے، اور اللہ نے رجوع کا راستہ بھی رکھا ہے، تو سولیوشن بھی کوئی نہ کوئی رکھا ہے. پہلا قدم ہے اپنی پہچان کیجئے، اس معاملات کو حل کیجئے، اپنی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اپنی پرابلم کو ڈھونڈیے کہ کیا پرابلم ہے، کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں یا کیوں جھوٹ شامل ہو گیا ہے دھیرے دھیرے. کیونکہ جھوٹ ایک نارمل سی چیز نہیں ہے جسے آپ نے کہا کہ ارے یہ تو کوئی بات نہیں، اس سے کچھ نقصان نہیں ہوا، یہ تو نارمل سی بات تھی، بس ایک لائن تھی. سو اللہ جو ہے دعا یہی ہوگی کہ اللہ ہم سب کو حق اور حق کو دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے، ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کو پاک کرے، ہمارے قلب سے ہر اس چیز کو نکال دے جو ہمیں اپنے رب سے دور کرتی ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلتے ہیں. اور آمین. انشاءاللہ پھر سے ہم ملاقات جو ہے کریں گے اور اس سفر کے اگلے ایپیسوڈ میں ملیں گے، اور تب تک کے لیے آپ اپنے قلب کا مشابہ کرتے رہیے، اپنی روح کا خیال رکھیے اور اللہ کے امان میں رکھیے. سلام.